السلام علیکم۔ آج تھامس ہابس کے حوالے سے ہم جو گفتگو کریں گے یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تھامس ہابس کی زندگی کے بارے میں اور اس وقت کے انگلستان کے بارے میں۔ دوسرے میں ہم نے بات کی تھی لیویتھاں کے اسٹرکچر، اس کی ساخت، اس کے کانٹینٹس کے بارے میں، اور ایک اوور ویو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کون سے موضوعات ہیں جو لیویتھاں کا موضوع بحث ہیں۔ آج ہم لیویتھاں کے اندر جو ڈسکس کیے گئے مین تھیمز ہیں ان پہ بات کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تھامس ہابس انسانی فطرت یا ہیومن نیچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ ہے، اور پھر تھیوری آف ساورن ہے جس پہ تھامس ہابس نے تفصیل سے بات کی ہے۔ تو ان موضوعات کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اور تھامس ہابس سے ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ انسان کے بارے میں، انسان کی فطرت اور انسان کے ایک سماج میں اکٹھا رہنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اب جو اس میں سب سے پہلا اور بہت ہی دلچسپ تھیم ہے جس پہ تھامس ہابس نے بات کی ہے وہ ہیومن نیچر کا ہے۔ تھامس ہابس، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مائی مدر گیو برتھ ٹو ٹوینس، ون مائی سیلف اینڈ دا ادر واز فیئر۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اسی چیز کو بنیاد بناتے ہیں تھامس ہابس۔ دوسری جو اہم بات ہے، ہمیں جب ہیومن نیچر کے حوالے سے تھامس ہابس کی ڈسکشنز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے کافی حد تک انسان کے اندر جو موومنٹ ہے، موشن کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے ہمیں obsessed دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں حرکت پہ مجبور کرتی ہیں۔ اب اس میں وہ دو بنیادی ڈیزائرز کی بات کرتے ہیں، ایک انسان کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہے، اور دوسری ایک ریسٹریننگ فیکٹر ہے کہ جو اس خواہش کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ انسان میں جو حرکت ہے یا اس کا جو تحرک ہے وہ پیدا کرتی ہے ہیومن ڈیزائرز، اس کی ایپیٹائٹ ہے، اس کی بھوک ہے، اس کی خواہشیں ہیں کچھ حاصل کرنے کی۔ لیکن جب بھی اس کے دل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک خوف بھی جنم لیتا ہے۔ یہ جو خواہشیں ہیں، جو ایپیٹائٹس ہیں، یہ بھی ٹوینز کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ وہ خوف اس چیز کا کہ آیا میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کیا میں اس کو حاصل کر پاؤں گا، یہ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ اب یہ جو اندر سے ہی پیدا ہونے والا خوف ہے، یہ ایک ریسٹریننگ فورس کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ مثلاً آپ ایک روایتی مشرقی گھرانے کی فیمیل ہیں، اور آپ کو کوئی فرد پسند آ گیا اپنی زندگی میں، اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، تو اب یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی اس خواہش کا اظہار اس شخص سے کریں گی۔ اب جیسے ہی آپ اس شخص کو اچیو کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے سوچتی ہیں کہ مجھے اس سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ کیا یہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا یا نہیں، وہیں پہ ایک خوف آپ کے اندر جنم لے گا کہ اگر اس شخص نے انکار کر دیا تو آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا، یا آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس شخص نے آپ کے بارے میں سوچا کہ یہ کس قسم کی، وہ ساری مشرقی روایات، مشرقی سوچ جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور آپ وہ کہنے سے گھبرا جاتی ہیں، آپ ڈر جاتی ہیں، آپ رک جاتی ہیں۔ اب یہ جو بنیادی چیز ہے، یہ جو انسان کے خواہش، اس کی بھوک، اس کی ڈیزائرز، اور جو ریسٹریننگ فورس ہے جو اس کو روکتی ہے، اس سے ان دونوں کا جو باہمی تصادم ہے، ان دونوں کا جو باہمی تعلق ہے، یہ آپ کی نفسیات کو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو تھامس ہابس یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان جب بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کے حصول کے لیے جب وہ ایک قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے خوف آ جاتا ہے، فیئر آ جاتا ہے کہ اگر میں اس کو حاصل نہ کر سکا تو۔
یہاں سے تھامس ہابس کہتے ہیں کہ اب اس خوف کو اوور کم کیے بغیر آپ اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب یہ خواہشیں جو ہیں انسان میں وہ کس قسم کی ہیں، ان کی یا انسان کی جو موومنٹ ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے تھامس ہابس جو ہمیں بتاتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تھامس ہابس کہتے ہیں کہ جی انسان میں دو طرح کی موشنز ہیں۔ جب ایک ڈیزائر پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی تو اس کے بعد وہ دو طرح کی موشنز اس کی ہیں۔ ایک اس کی وائٹل موشنز ہیں، یہ وائٹل موشنز بنیادی طور پہ اس کی ایسی چیزوں کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، جیسے خوراک ہے، فوڈ کے لیے جب وہ موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ چونکہ اٹیچڈ ہے انسان کی انسٹنکٹ آف سروائیول، تو اس کے لیے انسان تو اپنے خوف کو، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، تو وہ آسانی سے اوور کم کر لیتا ہے اپنے فیئرز کو۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری موشنز ہیں جنہیں وہ اینیمل موشنز کہتا ہے، یہ باقی وہ تمام خواہشیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں، ایسی چیزوں کی خواہش ہیں کہ جو آپ کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے لیکن آپ اپنی زندگی میں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان اینیملز موشنز کے ساتھ پھر بہت سارے فیئرز جو ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اب اس فیئر کو اوور کم کیسے کیا جائے، اس کے لیے جب ہم تھامس ہابس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہابس یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیئرز کو اوور کم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے، یعنی یہاں سے پاور سٹرگل شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو طاقت ہے بنیادی طور پہ اس کو تھامس ہابس کہتے ہیں کہ یہ انسان کی یہ صرف فزیکل فورس کی بات نہیں ہے، آپ کی جسمانی طاقت کی بات نہیں ہے، مسکولر پاور کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دوسروں کے ایکشنز کو انفلوئنس کرنے کی جو صلاحیت ہے، دوسروں کے بیہیویئرز کو ڈٹرمن کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں۔ اب جب آپ ہر انسان دوسرے انسان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ شروع ہوتی ہے پاور سٹرگل، طاقت کی جدوجہد، اور زیادہ طاقت حاصل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کے ایکشنز کو انفلوئنس کرنے کی جو ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو تھامس ہابس انسانی سماج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پہ برابر پیدا ہوتا ہے۔ ایوری مین از بارن ایکول۔ اب انٹرسٹنگلی جو ایکویلٹی کی ڈیفینیشن تھامس ہابس کرتے ہیں وہ بہت سارے اور لوگوں کی جو ایکویلٹی کی ڈیفینیشن ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ مثلاً بعض لوگ جو ہیں ایکویلٹی کو ایز اینڈ کے طور پہ لیتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی سماج ایک برابری کے معاشرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ امن ہو، خوشحالی ہو اور سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ لیکن تھامس ہابس انٹرسٹنگلی وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکویلٹی ہے بنیادی طور پہ یہ سبب ہے تصادم کا، یہ سبب ہے بدامنی کا، اور یہ سبب ہے ہر انسان کی دوسرے انسان کے خلاف جنگ کا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کیسے ایکول ہے۔ اب ایک فیوڈل اور ایک ٹیننٹ، ایک کنگ اور ایک فیوڈل، یہ کس طرح سے آپس میں ایکول ہو سکتے ہیں، کیسے ایکول ان کی پیدائش ہو سکتی ہے، مساوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تھامس ہابس یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب ایکول ہیں کیونکہ ہر انسان کے پاس دوسرے انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کوئی انسان بھی دوسرے کو قتل کر سکتا ہے۔ ایک ٹیننٹ ایک فیوڈل کو قتل کر سکتا ہے، فیوڈل کنگ کو قتل کر سکتا ہے۔ ہر اونچی لیئر کا انسان نیچے والے کو جتنا ایکولی امپاورڈ ہے قتل کرنے کے لیے نیچے والا اوپر والے کو۔ تو اس لیے انسان بنیادی طور پہ اس موقع کے حوالے سے، ایکول اپرچونٹی کے حوالے سے کہ جہاں پہ وہ دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے، ایکول ہے، مساوی ہے۔ اب جب انسان اس وجہ سے ایکول ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے سکتا ہے اور انسان طاقت کا حصول چاہتا ہے، وہ طاقت حاصل کرتا ہے اپنے فیئرز کو اوور کم کرنے کے لیے، دوسرے کے ایکشنز کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک
اس سوسائٹی کے اندر تصادم، ایک جنگ کی صورتحال۔ اب اگر ایک ایسی اسٹیٹ آف نیچر ہے کہ جس کے اندر کوئی ریاستی ادارہ موجود نہیں ہے، کوئی قانون موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آپ کے تحفظ کی ضمانت دے سکے، تو وہاں پہ ایسی سوسائٹی جو ہوگی وہ بہت بروٹش ہوگی، بہت ظالمانہ ہوگی، اور وہاں ہر شخص دوسرے کے خلاف جنگ کر رہا ہوگا۔ لیکن کیا ایسا سماج بھی کہ جہاں پہ کوئی ریاستی وجود نہ ہو، انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہ ہوں جن کے تحت وہ زندگی گزارتے ہوں، جس کو ہم اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں، کیا وہاں بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ تو تھامس ہابس کہتے ہیں کہ جی، ایسی ریاست میں، ایسے سماج میں بھی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے، وہاں پہ دو قوانین لازماً موجود ہوتے ہیں، اور یہ قوانین جو ہیں یہ انسان کی فطرت کے اندر بلٹ ان ہیں، یہ فطرت کے قوانین ہیں، یہ لاز آف نیچر ہیں۔ اب ہابس جو ہے اس کے اوپر چونکہ گیلیلیو کا انفلوئنس ہے، تو جب وہ موومنٹ کی بات بھی کرتا ہے، موشن کی بھی، تو یہ بھی گیلیلیو کے اثرات اس پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ لاز آف نیچر کی بات کر رہا ہے، تو یہ بھی جو نیچرل سائنسز کے اثرات ہیں وہ ہمیں ہابس کی سوچ کے اندر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ ڈیزائرز کی، انسان کے اندر موومنٹ جو ہے وہ ڈیزائرز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو یہاں سے آپ کو کچھ سگمنڈ فرائڈ پریمپٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اینٹیسپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ تھامس ہابس نے جو بات کی اسی چیز کو سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ڈرائیوز کا نام دیتے ہیں، اور یہ جو سیکشول ڈرائیوز ہیں یہ انسان کو موومنٹ پہ مجبور کرتی ہیں۔ بہرحال فرائڈ کے حوالے سے بھی ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ تو ابھی ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے، اس میں کون سے دو قوانین ہیں جو موجود ہیں۔ ان میں پہلا قانون جو ہے وہ تھامس ہابس یہ کہتے ہیں کہ وہ قانون ہے، انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، دس از دا فرسٹ لا۔ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی خواہشوں کے بارے میں، اور انسان اپنی زندگی، اپنے سروائیول جو ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی کائنات، اس کا اپنا وجود ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے، کوئی انسان بھی ہرٹ ہونا نہیں چاہتا، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو ہرٹ کیا جائے۔ تو جب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو ہرٹ کیا جائے، تو یہاں سے جو دوسرا لا جنم لیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ویسا سلوک کرے کہ جیسا سلوک وہ دوسروں سے اپنے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ اب یہ جو ایتھکس یا نارمیٹیو، ایمینول کانٹ کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کے جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں اس میں ہمیں ہابس جھلکتا ہوا نظر آئے گا کچھ نہ کچھ۔ اسی وجہ سے ہابس جو ہے وہ فاؤنڈر آف سوشل تھیوری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بعد کے بہت سارے فلاسفرز اور سوشل تھنکرز کو متاثر کیا، اور کچھ نہ کچھ حصہ ہابس کا ہمیں ان کے نظریات، ان کے افکار میں دکھائی دیتا ہے۔ تو جب انسان دوسروں کو اس لیے ہرٹ نہیں کرتا کہ وہ ہرٹ ہونا نہیں چاہتا، تو یہ چیز اس کو مجبور کرتی ہے، اس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایسے عمرانی معاہدے میں، ایک سوشل کانٹریکٹ میں داخل ہو کہ جہاں پہ وہ جو ہے اپنے تحفظ کی ذمہ داری کسی کو دے دے۔ اب اسٹیٹ آف نیچر میں مسئلہ کیا ہے کہ وہاں یہ دو قوانین تو ہیں، لیکن یہ جو دوسرا قانون ہے اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو انشور کر سکے اس تحفظ کو، جو انسان کی بنیادی خواہش ہے، جو اس کی سروائیول کی خواہش ہے، اس کو تحفظ دے سکے۔ تو اسی سیکنڈ لا آف نیچر کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں ایک اسٹیٹ آف نیچر کے اندر وہ ایک عمرانی معاہدے میں داخل ہوئے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، یعنی فار دا سیک آف سیکیورٹی، وہ اکٹھے ہوئے کہ ہم کسی کو گارنٹر بنا دیتے ہیں اپنا۔ اب یہ جو گارنٹر ہے، جو گارنٹی کرے گا، جو انشور کرے گا سب لوگوں کے تحفظ کو، ان کی سیکیورٹی کو، یہ ساورن ہوگا اس سوسائٹی کا۔ یہ کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا لوگوں کی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ نظریہ تھا کہ یہ کوئی ایک شخص یا کوئی اسمبلی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے رائلسٹ جو ہیں وہ ڈس لائک کرتے تھے تھامس ہابس کو،
اور دوسرا وہ ساورن جو ہے اس وقت تک لیجیٹیمیٹ ساورن ہے، وہ ایک جائز حکمران ہے جب تک وہ لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے، ان کی زندگی کا تحفظ ان کو دے رہا ہے، اور جب وہ تحفظ دینے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کی جگہ کوئی اور شخص، کوئی اور ساورن یا اسمبلی آف پیپل وہ وہی تحفظ فراہم کر رہی ہے، تو پھر وہ لیجیٹیمیٹ ہوگی۔ اب یہ بھی جو کرامویل ہے، سول جو سول وار تھی انگلستان کے اندر، اور اسٹیورٹ سے اقتدار جب چھنا، اس سول وار کے نتیجے میں کرامویل اقتدار پہ قابض ہو گیا، تو رائلس یہ سمجھتے تھے کہ تھامس ہابس کے اس نظریے کی وجہ سے جو کرامویل ہے اس کو ایک لیجیٹیمیسی مل جائے گی، اس کی جو حکمرانی ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک ناپسندیدگی کی وجہ تھی جو بادشاہت پسند لوگ تھے ان کے ہاں تھامس ہابس کے لیے۔ تو جناب اب ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ پھر وجود میں آتا ہے جس کانٹریکٹ کے نتیجے میں ایک ایسا معاہدہ وجود میں آتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ایک سماج کے اندر رہتے ہیں اور وہ اپنے تحفظ کی ذمہ داری ایک ساورن کو دے دیتے ہیں، وہ اپنا رائٹ ٹو گورن جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں کہ آپ ہم پہ حکومت کرو گے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں تحفظ دو گے، اور جب تک آپ تحفظ دو گے آپ کے ساتھ لائلٹی، آپ کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے۔ اب آپ وہ قوانین بنا سکتے ہو اور یہ تحفظ کس طرح سے دینا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ تو یہاں سے جو ایبسلیوٹ ساورن کا تصور ہے ہمیں تھامس ہابس کے ہاں ملتا ہے، اور یہاں سے اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، یعنی اسٹیٹ آف نیچر سے ایک مین میڈ اسٹیٹ اور ایک انسان کا بنایا ہوا سماج، ہمیں سیاسی سماج، سیاسی طور پہ منظم سماج جو ہے وہ وجود میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کو تھامس ہابس کہتے ہیں۔ یہیں سے پھر چونکہ یہاں پہ جب ساورن ہے وہ آپ کی بہت ساری خواہشوں کو، وہ جب قوانین بنائے گا تو ان قوانین کے اندر آپ کو رہنا ہوگا، اور وہ آپ کی خواہشوں کو ریسٹرین کر رہا ہے۔ یہاں سے سپریشن شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایک ریاستی جبر کا بھی آغاز ہوگا، اور اس کو تھامس ہابس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاستی جبر ہے جس کے ذریعے آپ کا تحفظ ممکن بنایا گیا ہے یہ آپ کی فری ول کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اب فریڈم جو ہے اس کو بھی انٹرسٹنگلی تھامس ہابس جیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی فریڈم کیا ہے۔ فریڈم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف چوائس ہے، یعنی آپ کے سامنے کسی بھی چیز کے حوالے سے دو امکانات موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی جب خواہش پیدا ہوئی، اب آپ وہاں پہ کاسٹ بینیفٹ جو ہے کہ اس چیز کی ویلیو کتنی ہے، اس کی کاسٹ کتنی ہے، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ویلیو اتنی ہے کہ اس کے لیے یہ کاسٹ پے کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ ایک چوائس لیتے ہیں کہ آپ وہ کاسٹ پے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے جو کاسٹ دی جائے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے خود چوز کیا ہے کہ آیا آپ نے کاسٹ پے کرنی ہے یا کاسٹ پے نہیں کرنی، آپ نے اس چیز کے اصول کے لیے کوشش کرنی ہے یا آپ نے نہیں کرنی۔ اب یہ جو ڈیبیٹ ہے فری ول اور ڈٹرمنزم کی کہ آیا انسان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، وہ رضا کرانہ طور پہ اپنے فیصلے لیتا ہے یا اس کے فیصلے ڈٹرمن ہوتے ہیں، تو تھامس ہابس جو ہے وہ ان کے بین بات کرتا ہے کہ کسی حد تک ڈٹرمنیشن بھی ہے اور کسی حد تک فری ول بھی ہے۔ ڈٹرمنیشن تو یہ ہے کہ یا آپ اس چیز کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں، آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، تو یہ ڈٹرمنیشن ہے۔ لیکن ان میں سے جو چوز کرتے ہیں تو یہ آپ ہیں جو کسی ایک چیز کو چوز کر رہے ہیں، یہ آپ کی فری ول ہے، یہ آپ کا ڈیسیجن ہے، یہ آپ کی ول ہے۔ اچھا، جب آپ اپنی ول جو ہے اس کو اسرٹ کرتے ہیں اور کسی چیز کے اصول کے لیے جاتے ہیں، تو یہیں سے پھر ایک اور جو چیز جو ماڈرن مینجمنٹ سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ریشنل چوائس تھیوری وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ ریشنل چوائس تھیوری بھی ابتدائی طور پہ ہمیں تھامس ہابس کے نظریات میں سے ملتی ہے کہ انسان ریشنلی چوز کرتا ہے، وہ وے کرتا ہے، وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ آیا جو فیصلے اس نے کیے ہیں
جو اس کی خواہش ہے اور اس کے لیے جو کاسٹ اس نے پے کرنی ہے، کیا یہ از اٹ ورتھ دیٹ کاسٹ کہ اتنی قیمت اس کے لیے ادا کی جا سکتی ہے. مثلا اسی مثال پہ ہم چلے جائیں تو وہ لڑکی یہ سوچے گی کہ آیا یہ شخص جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے میں اپنی مشرقیت کو داؤ پہ لگا لوں. تو اگر اس کو یہ لگتا ہے تو شی وڈ ڈیفینیٹلی گو. اور اگر ایک دفعہ ریجیکشن ہوگی تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اس کے لیے جانے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ اتنا نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار جو ہے ان کو قربان کر دوں، تو شی وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ گو فار دیٹ. ایک چیز. دوسری جو اہم بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ جو وسائل ہیں ان کی قلت ہے، اسکارس ریسورسز ہیں، اور خواہشیں ان لمیٹڈ ہیں. اب ان لمیٹڈ خواہشیں جب لمیٹڈ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں پہ بھی کانفلکٹ اور وار آف ایوری ون اگینسٹ ایوری ون ایلس یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے جو بدامنی معاشرے کا حصہ بن سکتی ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ سوشل کانٹریکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سوشل کانٹریکٹ ایک ایبسلیوٹ ساورن کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے، اور ایک ساورینٹی قائم ہوتی ہے، اسٹیٹ کا ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، اور آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ چونکہ آپ کی بنیادی خواہش سروائیول ہے، اپنا تحفظ ہے، اس تحفظ کی خواہش کے لیے آپ نے فریلی، یعنی اٹ واز یور فریڈم کہ آپ نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے اختیارات کو سرنڈر کر دیا کسی کی طرف. اچھا، اب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جب یہ اسٹیٹ وجود میں آتی ہے تو یہاں سے سویلائزیشن وجود میں آتی ہے، کیونکہ سویلائزیشن نتیجہ ہے سپریشن کا، کہ جتنا سپریس ہوتے ہیں آپ، جتنا آپ اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں تو اتنا ایستھیٹک سینس آپ کا جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہاں پھر سگمنڈ فرائڈ ہمیں یاد آئے گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیکشول ریپریشن جو ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ وجہ ہے، یہ کاز ہے انسانی سماج کے اندر جو آرٹ ہے، جو لٹریچر ہے، جو پوئٹری ہے، پینٹنگز ہے، یہ جتنا جمالیات ہے اس کی وجہ سیکشول ریپریشن ہے. تو یہاں تھامس ہابز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سویلائزیشن کا وجود اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک یہ ریاستی جبر بیچ میں شامل نہیں ہو گیا اور انسان نے اپنی خواہشوں کو سرنڈر نہیں کر دیا، اور اس جبر کے نتیجے میں زندگی کے بہت سارے شعبوں نے بھی پھر ساتھ میں ترقی کرنا شروع کی. تو یہ مین کرکس ہے جی تھامس ہابز کے ان نظریات کا، اس کے جو تھیوری آف ہیومن نیچر ہے، اور اس کی جو سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری ہے، اور پھر اس کے بعد لاسٹلی جو اس کا ساورن کا کانسیپٹ ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لیویتھان اسٹڈی کیجئے اور آپ انجوائے کیجئے کہ کس انداز میں یہ آرگومنٹس بلڈ کیے گئے ہیں. آج اتنا ہی. اب اس کے بعد ہم دوسرے سوشل کانٹریکٹ جو تھیورسٹ ہیں ہمارے جان لاک، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز کے بارے میں، اور پھر ہم ان کے جو کاموں کا کرکس ہے اس پہ اسی طرح سے بات کریں گے، جو ان کی تھیوری ہے ہیومن نیچر کی، سوشل کانٹریکٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ کی. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو ویری مچ.